جب حضرت حسین کا یہ موقف سنا کہ وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر وہ کوفی شیعہ جو حسین کو لینے کے لیے مکے سے 50 شیعہ ساتھ چلے تھے، انہوں نے حضرت حسین پر حملہ کر کے حضرت حسین کو شہید کیا۔ آپ نے اکثر ذاکروں سے سنا ہوگا خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ خیموں کی آگ اس لیے لگائی گئی تھی کہ وہ 2 بوریے خطوط کی جلا دی جائے، جس میں ہم نے خط لکھ لکھ کر حسین کو بھیجے تھے کہ اگر وہ بوریے بچ گئی تو تمام باغیوں کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ ہے قصہ اس واقعے کا۔ تم نے حسین کو بلایا رضی اللہ عنہ وارضا، تم نے اس کے سفیر کا پانی بند کیا، تم نے اس کے سفیر پہ بیعت کر کے پھر اس بیعت کو توڑا، اور پھر شہادت حسین کے اصل ذمہ دار تم ہو۔ اگر نہیں صحابی نے تو بد دعا ہے، بد دعا بھی ہے، تو پھر ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ بد دعا ہے تو پھر ہونے دو۔ اتنی بڑی بی بی کی بد دعا رد تھوڑی ہو سکتی۔ اگر نہیں، مسئلہ یہ ہے، ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، یہ ماتمی کا ہاتھ اپنی مرضی سے ہل رہا۔ کیا لیکن نہیں، ہمیں اصل میں اعتراض تو یہ ہے، آپ لوگوں نے خود ہی مارا تھا، خود ہی روتے۔ میں کہا ہم تو نہیں تھے، ہم تو نہیں تھے نا، تو ان کے نام لکھ لیتے، ان کی بلدیتوں کا پتہ کر لیتے، کون کس کا بیٹا تھا، کون کس کا بھاجا تھا، کون کس کا بھتیجا تھا، پھر اکٹھے ہو کر حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھی بھیجتے جائیں گے، چہرے بھی دیکھتے جائیں گے کہ خوش کون ہوتا ہے، پریشان کون۔ انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر پوری ہوگی۔ قاتل پکڑا جائے گا، اس کے ابا اماں کا پتہ کیا جائے گا، اور یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کسی بھی پولیس سینٹر سے جا کے پوچھ لیں کہ جب وہ تفتیش کرتے ہیں، جیب کترا بھی پکڑا جائے تو اسے پوچھتے ہیں تیرا ابا کیا کرتا ہے، چوری اس نے کی ہے، ابے کا کیوں پوچھتے ہو؟ کب فیملی ہسٹری سے تو پتا چلے گا کہ پورا خاندان ہی چور تو نہیں۔ تو تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی ذکر حسین کے صدقے میں محرم الحرام میں اس قاتل کی انویسٹیگیشن کرنے نکلے۔ آپ قاتلوں کو غیر مسلم تسلیم کر لیں، ہمارا آپ سے جھگڑے ہی کوئی۔ قتل ہوگا تو 3 سوال تو ہوں گے، کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، کس کو قتل کیا۔ ان 3 سوالوں کا نام ہے مجلس۔ ہم گھر میں بھی تو بیٹھ کے رو سکتے تھے، تو بندے آ کے پوچھ لیتے گھر والے کیوں رو رہے ہو، بات ختم ہو جاتی۔ تو پوری دنیا کے اشتہار لگاتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، روڈ پہ نکلتے ہیں، کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو، فکرہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو۔ اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر کے رکھا۔ چھپنا بھی چاہے تو نہیں چھپ سکے، جتنا چاہے کہ چھپ جائے۔ کیوں زحمت کی یزید کو رضی اللہ کہنے کی؟ یہ آپ ہی کی لعنت کا تو خوف ہے۔ یہ جو مجلس اعظام ہے اس پلیت پر لعنت پڑ جاتی ہے، اور واجب ہے یزید پر لعنت بھیجنا۔ اس کا ذکر سن کر جو لعنت نہ بھیجے تو وہ لعنت ناراض ہو جاتی۔ اب گھبرائے تو صاحب لوگ یزید کا کچھ نہیں بچتا ہے پورے سال میں، تو کسی طرح سے کہیں سے اسے پروٹیکشن تھوڑی سی مل جائے۔ ان کا یزید رضی اللہ، میں نے کہا تھینک یو ویری مچ۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا آپ نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے خود رضی اللہ کو مشکوک کر دیا۔ اب اسے تو عزت ملنے والی ہے نہیں، اب ہر کوئی سارے رضی اللہ چیک کرے گا۔ اور وہ جو ایک یہودیت کا پروپیگنڈا ہے اور جو مرزائیت کی سازش ہے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے خلاف، آیت اللہ خمینی
رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ شیعہ اور سنی اسلام کے ایک جسم کے دو بازو ہیں، ایک چہرے کی دو آنکھیں، الف بے میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، سین اور شین، خالی 3 نقطوں کا فرق ہے، باقی جتنی ان کی حیت ہے ساری ایک جیسی۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پاکستان میں کوئی شیعہ سنی جھگڑا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا۔ یہ آرٹیفیشل جھگڑے بنائے ہوئے، ہمارے خاندان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ہم میلاد النبی میں اکٹھے، ہم عزاداری حسین میں اکٹھے۔